صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ بخاری شریف باب التیمم اور حدیث نمبر 337 ہم پڑھ رہے تھے، اور یہ ایک طویل حدیث تھی جس میں ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ایک سفر میں تھے، نماز قضا ہو گئی اور اٹھے ہیں تو پیاس کے لیے مطلب پانی کی تلاش میں تھے، اور انہیں ایک عورت ملتی ہے جو پانی لے کے جا رہی تھی، اور اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمران دو صحابہ کرام جو تھے یہ لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، اور اس کے بعد آگے جب لے کے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ساری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائی کہ اس طرح سے یہ خاتون پانی لے کے جا رہی تھی، اور جب ہم نے اس سے پوچھا کہ پانی کہاں ہے تو اس نے کہا کہ 24 گھنٹے کی مسافت پر ہے، تو 24 گھنٹے سب کو پریشان کرنے کی بجائے ہم اس خاتون کو ساتھ لے آئے۔ تو اس کے بعد کیا آتا ہے کہ قال فاستنزلوها، تو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اونٹ سے اتار دو، فاستنزلوها عن بعیرها، کہ اس کے اونٹ سے اس کو اتار دو۔ ودعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بانائن، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اپنے برتن لاؤ، ایک برتن منگایا، اور پھر ففرغ فیہ فی من افواہ المزداتین او سطیحتین، تو پھر کیا کیا کہ پانی انڈیلا اس کے منہ سے، جو مشکیں تھیں مزداتین یا سطیحتین جو بھی الفاظ تھے، کہ اس کے منہ سے اس برتن کے اندر پانی انڈیلا۔ وَأَوْكَأَ أَفْوَاهُهُمَا، پھر کیا کیا، اوکا ہوتا ہے باندھنا، پھر ان کے جو منہ تھے ان کو باندھ دیا۔ وَأَطْلَقَ الْأَذَالِ، اور پھر نیچے کا جو چھوٹا منہ تھا مشک کا وہ کھولا۔ اگر کسی نے مشک دیکھی ہے، چمڑے کی مشک، جو کبھی بچپن کا ہمیں یاد ہے کتاب کے اندر پڑھا کرتے تھے، سکہ جو ہے وہ مشک اٹھا کے جا رہا ہے تو ایک سائڈ سے اس نے ہاتھ سے پکڑا ہوتا تھا اور دوسری سائڈ پہ دھاگا بندھا ہوتا تھا، اور ہاتھ والی سائڈ جب اس نے کسی برتن میں ڈالنا ہوتا تھا پانی، گھڑے میں یا کسی چیز میں، تو وہ ہاتھ کھول دیتا تھا اور اس کے بڑے منہ سے پانی نکل کے گھڑے یا برتن میں چلا جاتا تھا۔ تو یہاں پہ دونوں سائڈ سے اس نے باندھ رکھا تھا ان مشکوں کو، تو ایک منہ چھوٹا تھا اور ایک منہ بڑا تھا۔ پہلے بڑے منہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ایک برتن میں نکال دیا، اور اس کے بعد اس منہ کو بند کر دیا گیا، اور جو اس کا چھوٹا منہ تھا مشک کا وہ کھولا۔ وَنُودِيَ فِي النَّاسِ، اور لوگوں کے درمیان اعلان کرا دیا، لوگوں سے کہا اسقوا واستقوا، اور لوگوں سے کہا کہ پی لو اور اپنے جانوروں کو پلا لو۔ فسقا من شاء، تو جس نے چاہا اس نے پانی پیا، واستقا من شاء، اور جس نے چاہا اپنے جانوروں کو پانی پلایا۔ وکان آخر ذا کانعۃ الذی اصابت الجنابۃ اناء من ماء، پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ایک برتن میں پانی دیا جس کو جنابت لاحق ہو گئی تھی، یہ جو سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا اور جس نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ قال اذهب فافرغ علیک، تو فرمایا کہ جاؤ اور اس سے جا کے اپنی جو یعنی فارغ ہو جاؤ اس سے، اور اس سے تم جا کے غسل کر لو اور اپنی جو ضرورت ہے وہ پوری کر لو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اذهب فافرغ علیک، اس پانی کو اپنے اوپر ڈال لو۔ وہی قائمۃ تنظر الی ما یفعل بمائها، تو وہ عورت جو تھی وہ کھڑی تھی، تنظر الی ما یفعل بمائها، دیکھ رہی تھی کہ اس کے پانی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وَأَيْمُ اللَّهِ لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا، اور قسم کھا رہے ہیں یہ جو راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم کہ لقد اقلع عنها، کہ وہ جو پانی تھا اس سے ساری جو ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی، یا جو پانی تھا اس سے ساری فراغت، پانی سے ساری فراغت حاصل ہو گئی۔ وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مِلْأَةً مِنْهَا حِينَ ابْتَدَأَ فِيهَا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم خیال کر رہے تھے کہ یہ جو اس کے مشکیزیں ہیں یہ پہلے سے زیادہ بھرے ہوئے ہیں، جتنے یعنی جب وہ آئی تھی تو ان مشکیزوں میں جتنا پانی تھا اس سے زیادہ یہ مشکیزیں اب بھرے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجمعوا لها، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے چیزیں جمع کرو۔ یعنی دیکھیں کہ اب یہ جتنا ہم پڑھ چکے ہیں یہ معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پانی اتنا ہی تھا، اور اس پانی سے پورے قافلے نے پیا، اپنے جانوروں کو پلایا، برتنوں میں جمع کر لیا، اس شخص نے غسل بھی کر لیا، لیکن پانی پھر بھی اتنے کا اتنا رہا۔
تو یہ معجزے جو ہیں انبیاء کے ساتھ ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے معجزے میں اور بھی ملتے ہیں. جیسے ایک دفعہ اسی طرح سفر میں تھے اور کھانا کم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آئے، اور پھر اس کو اوپر سے ڈھک دیا، اور میں سب سے کہا کہ اس میں سے لو اور کھاؤ، اور سب نے پیٹ بھر کے کھایا، اور پھر بھی کھانا جو تھا وہ بچا رہا. تو اس طرح کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں. غزوہ تبوک سے واپسی پہ بھی اسی طرح کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ پانی کم تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کے اندر انگلیاں رکھ دی اور اس میں سے پانی جو ہے وہ نکلنے لگا، اور سب لوگوں نے پانی جو ہے وہ فراغت سے حاصل کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے جو ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہیں باقی انبیاء سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ جو ہے وہ تو قرآن پاک ہی ہے، جسے اللہ نے بار بار قرآن کے اندر خود چیلنج بھی کیا ہے اور اس کو معجزہ بھی کہا ہے. لیکن اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر واقعے کے ساتھ ایک ہمیں اس کی حکمت بھی بتاتے ہیں، اس کے ساتھ تبلیغ بھی ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو محنت اور مشقت کا پہلو ہے وہ بھی ہوتا ہے. یعنی یہاں صحابہ کرام گئے ہیں، انہوں نے مشقت کی ہے اور ڈھونڈ کے لائے ہیں، وہ خاتون ملتی ہے، اور پھر اس کو کس طرح سے اس پانی کو استعمال کیا گیا مشقت کے بعد. ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اسماعیل علیہ السلام کے لیے زمزم نکل آیا یا موسیٰ علیہ السلام نے عصا ماری تو چشمے نکل آئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کے اندر محنت بھی شامل ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجمعوا لہا، کہ اس کے لیے جمع کرو، یعنی اس کے لیے اب کچھ اس کا اگر پانی لیا ہے تو اس کو اب کوئی دو، اس کے بدلے میں کچھ اس کو دو. فجمعوا لہا من بین عجوۃ دقیقۃ وصبیقۃ. تو کیا ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس کے لیے جس کے پاس جو چیزیں تھیں، عجوا کھجوریں تھیں وہ لا کے رکھیں، دقیق آٹے کو کہتے ہیں، آٹا لائے اور ستو لائے، حتی جمعوا لہا طعاما، یہاں تک کہ اس کے لیے کھانا جو ہے جمع ہو گیا. فجعلوها فی صوب، تو اس کو ایک کپڑے کے اندر باندھا، جمع کیا. وحملوها علی بعیرها، تو اس کو اس کے اونٹ کے اوپر رکھ دیا. ووضعوا الصوب بین یدیہا، تو وہ جو بندھا ہوا کپڑا تھا وہ اس کے آگے رکھ دیا. قال لہا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تعلمین ما رزقنا من مائک شیئا، اس بات کو جان لو کہ ہم نے تمہارے پانی میں سے کچھ کم نہیں کیا. ما رزقنا یعنی کم نہیں کیا، من مائک شیئا تمہارے پانی میں سے، ولکن اللہ هو الذی اسقانا، مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پلایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، صحابہ کرام کی بھی تربیت کر رہے تھے، اور اس خاتون تک بھی حکمت سے دین کا پیغام پہنچا دیا کہ اگر ہم نے یہ پانی لیا ہے تو اللہ کے حکم سے لیا ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے یہ بندوبست کیا ہے، اور ہم نے اللہ کے حکم سے تمہارا پانی استعمال کیا ہے، لیکن تمہارے پانی میں سے ہم نے کچھ کم نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس میں سے ہمارے لیے بندوبست کیا. تو یہاں ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ کوئی شخص زبردستی کسی کے پانی کھانے کا مالک نہیں بن سکتا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو یہ حکم آپ کے لیے خاص تھا اور اللہ تعالیٰ کے بالکل اذن سے کیا. ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم راہ چلتے ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے، ہم کسی شخص کی چیز چھینیں، پکڑیں، کھائیں اور کہیں کہ جی ہم نے کھا لی، ہم نے اللہ کے حکم سے کھا لی. تو اللہ کا حکم ہمارے اوپر اس طرح سے نہیں آتا، جو کہ شرعی حکم ہے ہم انہی کے پابند ہیں، ہم خود سے کوئی حکم نہیں لگا سکتے. وہ اللہ کے نبی تھے، اس وقت دین آ رہا تھا اور احکام آ رہے تھے، تو اس طرح کی وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تھی جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو خاص اجازت جو ہے وہ دیا کرتے تھے. بہت سی چیزیں ہمیں دین کے اندر ایسی ملتی ہیں تو ہم ایسا نہیں کر سکتے. یہ خاص اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور اللہ نے ان کے لیے دیکھیں ایک مشکوں کے اندر سے پانی جاری کرا دیا تھا. اچھا، اس عورت کو یہ سارا کچھ بتا کے اس کو رخصت کر دیا گیا. فَأَتَتْ أَهْلَهَا، پھر وہ اپنے اہل خان جو اس کے قافلے والے تھے ان کے پاس آئی. وَقَدْ احْتَبَسَتْ عَنْهُمْ، پھر انہوں نے اسے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے روک لیا تھا. قَالُوا مَا حَسْبِكِ فلان یا فلانۃ قالت، اس نے کہا کہ فلانی عورت تجھے کس چیز نے روک لیا تھا. فَأَتَتْ أَهْلَهَا، تو وہ اپنے لوگوں کے پاس پہنچی. وقد احتبست عنہم، تو اس سے پوچھنے لگ گئے. قالوا ما حبسکی یا فلانتن، کہ اے فلاں عورت تجھے کس چیز نے روک لیا تھا. یعنی وہ اس کے انتظار میں کھڑے تھے، وہ گئے نہیں اتنی دیر تک اس کا قافلہ جو تھا.
قالت العجب، اس نے کہا عجیب بات ہوئی ہے، لقینی رجلان، مجھے دو افراد ملے، فذهب بی الی ھذا الذی یقال له صابی، تو مجھے لے گئے ایک شخص کے پاس، اس شخص کے پاس جسے تم لوگ صابی کہتے ہو، ففعل کذا و کذا، اور ایسا ہوا، سارا واقعہ اس نے سنایا، فواللہ انہ لاسحر الناس من بین ھذہ و ھذہ، تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ شخص جو ہے سب سے بڑا جادوگر ہے، من بین ھذہ و ھذہ، وقالت باصبعیھا الوسطی والسبابہ، تو اس نے اپنی دو انگلیوں، درمیانی انگلی اور جسے ہم شہادت کی انگلی کہتے ہیں اس کو سبابہ کہتے تھے، کہ جس گالی کے لیے بھی اس انگلی کو استعمال کیا کرتے تھے، بعد میں یہ شہادت کی انگلی بن گئی، تو اس نے اپنی بڑی انگلی اور ساتھ والی انگلی سے اشارہ کر کے زمین اور آسمان کی طرف اشارہ کیا، فرفعتہما الی السماء تعنی السماء والارض، اس نے کہا زمین اور آسمان کے درمیان وہ سب سے بڑا جادوگر ہے، اور انہ لرسول اللہ حقا، دو باتیں اس نے کہ اس نے یا تو وہ سب سے بڑے جادوگر ہیں زمین اور آسمان کے درمیان، یا وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو اس عورت نے یعنی دیکھیں کہ بہت دانشمند عورت لگتی تھی، کہ ایک تو اس نے بڑے تحمل سے سارا واقعہ دیکھا، اس نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ڈالا، اور ظاہر ہے وہ ڈال بھی کیسے سکتی تھی اتنے لوگوں کے درمیان، لیکن وہ بہت غور سے دیکھتی رہی، اور اپنے لوگوں کو آ کے جو بات کر رہی ہے کہ دو ہی باتیں ہیں، کہ یا تو وہ شخص بہت بڑا جادوگر ہے، یا وہ اللہ کے حقیقی رسول ہیں۔ اب آگے کیا ہوتا ہے کہ فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ يُغَيِّرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ مسلمان جو تھے بعد میں بہت ارد گرد کے جو مشرکین کے شہر تھے یا علاقے تھے وہاں پہ حملے کرتے رہے، ولا یصیبون الصرم الذی ہی منہ، اس بستی پہ انہوں نے حملہ نہیں کیا جس میں وہ خاتون تھی، یعنی ظاہر ہے اس عورت نے احسان کیا تھا، تو اس کی بستی کو چھوڑتے رہے، اور اس کے ارد گرد جو بستیاں تھیں اس پہ مسلمان حملے کرتے رہے۔ فقالت یوما لقومها، تو ایک دن اس عورت نے اپنی قوم سے کہا، ما ارا ان هؤلاء القوم، کہ میں دیکھتی ہوں کہ یہ جو قوم ہے، یدعونکم عمدا، کہ یہ تم لوگوں کو نا جان بوجھ کے چھوڑ رہی ہے، فہل لکم فی الاسلام، تو کیا تم اسلام قبول کرتے ہو، کہ تم اسلام کے اندر داخل ہوتے ہو، فَأَطَاعُوهَا فَدَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ، تو پھر وہ ساری قوم جو تھی اس نے اس کی بات مانی اور سب کے سب اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو یہ سارا واقعہ جو ہے ہمیں بہت سی باتیں اس سے پتہ چلتی ہیں، کچھ ہم نے پچھلے درس میں دیکھ لی تھیں، لیکن آج کا جتنا حصہ تھا اس میں ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہمیں نظر آتا ہے، کہ کس طرح سے پانی جو تھا وہ سب نے حاصل کیا، خود پیا اور اپنے جانوروں کو پلایا۔ اور ایک بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ وہ عورت مسلمان تو نہیں تھی، مشرکہ تھی، لیکن اس کے برتن کا پانی یا اس کی مشکوں کا پانی لے لیا گیا۔ گویا کفار کے برتن اور پانی کھانا وغیرہ جائز ہے جب تک کہ نجاست کا پکا یقین نہ ہو، کہ نجاست اور حرمت دونوں چیزوں کا، کہ یہ حرام نہیں ہے اور ناپاک نہیں ہے، تب تک وہ چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عورت جو ہے وہ بہت ہی سیانی عورت ہے، اور اس نے یعنی اندازے بھی صحیح لگائے، اس نے مثال بھی جا کے بہت اچھے طریقے سے دی۔ اور ایک چیز ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ احسان اگر اس عورت کا تھا کہ اس نے پانی اپنا استعمال کرایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابہ سے لے کے کھانا اس کے اوپر احسان کیا، یعنی اگر کوئی ہمارے پر احسان کرے تو ہم بھی اس کے احسان کا جواب دینے کی کوشش کریں اور اچھے طریقے سے احسان کریں۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ مسلمانوں نے اس کے اوپر یہ بھی احسان کیا کہ اس کی بستی پہ حملہ نہیں کیا، اور وہ عورت بہت ہی عقل مند عورت تھی، اور اس نے پھر اپنی پوری قوم کو متوجہ کیا کہ دیکھیں وہ اگر تمہارے پر حملہ نہیں کر رہے جبکہ ارد گرد کی ساری بستیوں پہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہارا چاہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے ان کے اوپر احسان کیا تھا، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، تو اس میسج کو سمجھو۔ تو قوم بھی بہت سمجھدار قوم تھی، اور فاتعوها، تو قوم نے اس کے اطاعت کی۔ گویا ایک عورت کی اطاعت
میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ عورت سمجھدار ہو اور کسی اچھی چیز کی طرف بلاتی ہو تو اس کو مان لینا چاہیے، اور اس میں کوئی جو غیرت مردانہ ہے وہ حائل نہیں ہونی چاہیے کہ بلانے والی چونکہ عورت ہے یا سکھانے والی عورت ہے تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت جو ہے اتنی ناقص العقل نہیں ہے کہ وہ کوئی اچھی بات جو ہے وہ کرے نہ سمجھے نہ۔ ہمیں بڑی بڑی فقہا عورتیں بھی نظر آتی ہیں، علماء بھی نظر آتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی خواتین بھی موجود ہیں، اور امہات المومنین دیگر جو ہیں ان کے بھی بڑے شان اور مرتبے ہیں، بہت سی صحابیات ہمیں ملتی ہیں، اور بعد کے ادوار میں بھی ہمیں بہت عقل مند اور فہیم خواتین کا تذکرہ تاریخ کے اندر ملتا ہے۔ تو یہ خاتون بھی جو تھی یہ بہت سمجھدار خاتون تھی، اور اس کی وجہ سے اس کی پوری قوم جو ہے وہ مسلمان ہو گئی۔ تو اس طرح سے ایک واقعہ، ایک بات کہ جس پانی نہ ملے تو جنابت کی حالت میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ذیل میں امام بخاری یہ اتنی طویل حدیث لائے، اور اس حدیث سے کئی اور مسائل ہمیں پتہ چلے، اور تیمم جو غسل کا قائم مقام ہے اس کے بارے میں احادیث جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے دروس میں مزید پڑھیں گے، اور وہ انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ شاید اگلا درس جو ہے وہ آخری درس ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔